پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما علی راشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں. علی راشد صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا دوسرے حصے کا کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو بڑا اہم معاملہ کینالز کا ہے اور جس پر پاکستان پیپلز پارٹی 18 اپریل کو احتجاج بھی کرے گی, جلسے کا اعلان کیا گیا ہے. اور اس پر سر تھوڑا سا کلیئر بار بار جو نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زرداری صاحب موجود تھے میٹنگز میں, انہوں نے ہاں کی ہے, اجازت دی ہے اور دستخط کر دیے, اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں جس پر بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا ظاہر بات کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات بھی درست نہیں. لیکن اگر نون لیگ کے اور ایک ذمہ دار یعنی انفارمیشن منسٹر کہہ رہی ہیں تو پھر ظاہر لوگ تو یقین کریں گے اس بات پر. جی علی راشد صاحب. علی راشد صاحب بھی ہمارے پرانے والے ہیں. جی آپ ہی کے ساتھ رہیں. اچھا سر, یہ جو معاملہ کینالز کا, اس پر ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف رہا ہے اب تک, کیونکہ سندھ میں تو ظاہر ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. جی ہم نے اس کی مخالفت کی ہے اور خالد مقبول صدیقی بھائی نے پریس کانفرنس کر کے اس کی مخالفت کی ہے. اور اس پر آپ لوگ پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 6 کینالز اگر بنیں گی تو سندھ میں زمینیں بنجر ہو جائیں گی. ہم ہر اس موقف کی حمایت کرتے ہیں جو سندھ کے مفاد میں ہے, کیونکہ سندھ کا مفاد ہی کراچی والوں کا مفاد ہے. اگر اندرون سندھ میں لوگ خوشحال ہوں گے تو شہروں میں ہی لوگ خوشحالی کا وقت گزاریں گے اور وہاں سے جو خوشی آئے گی اس کو ہم بانٹیں گے. اچھا, اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیونکہ یہ منصوبہ شروع ہوا اور یا تو اس میں آپ جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی اعتماد میں لینا چاہیے چاروں صوبوں کو, اعتماد میں نہیں لیا, یہ غلطی رہی, یا پھر سندھ کا یہ جو سوچ ہے کہ شاید سندھ بنجر ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے کیونکہ نون لیگ اور حکومت وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کا پانی ہے جو ہندوستان سے آ رہا ہے, 6 کینالز نکلیں گی تو پنجاب بھی پاکستان ہی ہے اگر وہ سرسبز ہو رہا ہے تو. سرور بھائی, اگر آپ کو یاد ہو تو کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں بھی اسی قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا اور وہ آج تک نہ بن سکا. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی فیزیبلٹی جو بھی ہے وہ تمام صوبوں کے پاس پہنچ گئی ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ ان کے جو ماہرین آبپاشی ہیں اور جو ایگریکلچر کو لک آفٹر کرتے ہیں لوگ, ان سے مشورہ کریں. اس لیے کہ آپ کسی ایک صوبے کی ایما پر اگر کام کریں گے تو پریشانی کا باعث ہوگا, جب تک کہ چاروں صوبے اس میں شریک نہ ہوں, پانچوں اور بشمول کراچی کے لوگوں کے. ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں اور مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور سر اس پہ چلیں, بہت سی بات ہے کیونکہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے, اگر ہے واقعی ایسا تو, کیونکہ اب تک تو جو ٹیکنیکل گفتگو جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جس طرح کی بات کی جاتی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تو لگتا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سندھ کے لیے, لیکن جب ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں آوازیں بلند ہوتی ہیں خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ لوگ تو ظاہر ساتھ ہیں ان کے, تو لگتا ہے کہ سندھ کا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس پہ اعتماد میں لینا ضروری ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. دوسری بات طرف سر اس پہ تو اعتماد میں کیسے لیں, اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں ان سے, نہیں ہوتا ہے نا اعتماد. نہیں, اعتماد سے مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت سب کو بٹھا کر سمجھائے کہ بھائی منصوبہ بیسیکلی ہے کیا, کسی کا نقصان ہے یا نہیں ہے. سرور صاحب, بیسک جو آپ نے ابھی شروع میں بات کہی تھی وہ منٹس جو ایوان صدر کے ہیں ان کو شیئر کر دیا جائے چینلوں پر, لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا کیا منصوبہ تھا کیا تھا. اب اس میں جو جلدی کی گئی اور حکومت جو اچھا اس پہ میں بات کر آخری لمحوں میں کیا گیا, ایسا اس پہ پوچھ لیتا ہوں نا میں, کیونکہ اس پہ بار بار ڈسکشن ہوتی ہے. علی راشد صاحب سن سکتے ہیں آپ؟ جی میں سن سکتا ہوں. اچھا علی راشد صاحب, جی بالکل آ رہی ہے. سر اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا, یہ جو کینالز کا ایشو ہے اس پہ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ جی ہم بھی ساتھ ہیں ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن اس پر زرداری صاحب کا بار بار جو نام آ رہا ہے, آپ لوگ تو ظاہر بار بار اس پہ منع کر رہے ہیں, لیکن منٹ سامنے لے آئے, پھر عظمی بخاری صاحبہ کا بیان آ گیا کہ زرداری صاحب نے تو جی پرمیشن بھی دی تھی, وہاں موجود بھی تھے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا ہے اس کا کانسٹیٹیوشنلی ان چیزوں کو اپروو کرنے کا یا ڈس اپروو کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا, پہلی چیز, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ پریزیڈنٹ کی پارلیمنٹری جوائنٹ سیشن سے جو اسپیچ ہوئی تھی, سب سے انہوں نے جو ہے اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ کنال ہمیں منظور نہیں ہے اور کنال یہ نہیں بننے چاہیے.
ٹھیک ہے. دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی اور اگر وہ کرنا چاہتے بھی ہیں تو اس میں آئین نے پارلیمنٹ کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور فورمز بنائے ہوئے ہیں, CCI ہو گئی اور باقی دیگر فورمز ہو گئے جہاں یہ چیز اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے اور پھر وہ آتی ہے, اس پہ پھر ڈسکشن ہوتا ہے اور اس پہ پھر بتاتے ہیں ہمیں منظور ہے یا نہیں منظور. ایسی کوئی چیز انہوں نے ابھی تک تیار ہی نہیں کی, اس لیے اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار آئین کے تحت دیا گیا ہے. وہ چیز آتی ہے, اس کا پھر PSDP بنتا ہے, پھر وہ CCI میں آتی ہے, پھر وہ ایکنک میں آتی ہے, پھر وہ ریویو ہوتی ہے, پھر اس کی فیزیبلٹی پہ بات ہوتی. ایسی نہ کوئی بات ہوئی, نہ مشاورت ہوئی, نہ ڈسکشن ہوا. ہمیں اعتراض اس بات ہے کہ ایک تو آپ یہ کنالز کی بات کر رہے ہیں, پھر دوسری چیز آپ نے کسی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا. دیکھیں اگر آپ واٹر ریکارڈ 91 کا اٹھا کے دیکھ لیں, یا آپ ارسا کا ایکٹ دیکھ لیں, یا آپ انٹرنیشنل لا دیکھ لیں کہ جو ٹیل اینڈ پہ جو پروونس ہوتا ہے سب سے پہلا رائٹ اس کا ہوتا ہے. اچھا جو آپ کا منصوبہ ہے وہ چولستان کے چند ایکڑ آباد کرنے کے لیے آپ ہزاروں ایکڑ سندھ میں, سر چند ایکڑ نہیں, 4 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین ہے وہ چولستان کی. میں نہیں کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو, کمپیئر ٹو دیٹ اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن. مگر آپ جتنی زمین بنجر کریں گے اس کا 1/10 بھی نہیں ہے جو آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز آ جائیں آپ, پھر یہ تو ہو گئی ایگریکلچر, اکانومی اور فوڈ, اس کے جو امکانات ہوئیں گے. کراچی حیدرآباد میں آپ کو سچویشن واٹر کی جو چیلنجز ہیں آپ کو ویسے ہی پتہ ہے, بالکل نیچے شہر ہیں, یہاں لوگوں کو پینے کا پانی موجود نہیں ہے, میسر نہیں ہے, اس پہ شارٹیجز ہو رہی ہیں. آپ ایسی کربلا جیسی سچویشن اگر کریٹ کر دیں گے تو اٹس ناٹ فیئر. یہ الاؤ ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیں انہوں نے ایک سیاسی بیان دے کے ایک پورے ملک میں ایک بھوچال لیا ہے. یہ چیزیں اگر تھی بھی کچھ تو میں کہہ رہا ہوں آپ دکھائیں نا کچھ پروجیکٹ, آپ کی فیزیبلٹی ہوئے گی, آپ پارلیمنٹ کے جو فورم ہے جہاں سے اس کو اپروو ہونا ہے اس کی PSDP بنائیں, اس کو اس میں راج صاحب آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے نوید کنور صاحب کے سوالات کا جواب بھی دیا وزیر آبپاشی نے, بھٹو صاحب نے, اور انہوں نے بتا دیا کہ جی منصوبہ کیا ہے, کس طرح. لیکن اس سے پہلے کہ اس پر مزید بات ہوتی, ضمنی سوالات کیے جاتے, اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا قومی اسمبلی کا. اب اس پہ ظاہر خاموشی پھر چھا گئی ہے. آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں آپ لوگ, کیونکہ وفاقی حکومت کو سہارا بھی آپ نے دیا ہوا ہے, اور یہ مسئلہ ظاہر سندھ کا ظاہر شہرک کہہ لیجیے پانی کو آپ, اور بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, صرف نیشنل اسمبلی میں صرف اس پہ گفتگو کرنے سے یا ڈسکشن ڈبیٹ کرنے سے میں نہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ نے جو فورمز بنائے ہوئے ہیں جہاں سے اپروول ہونی ہے وہ ہے CCI, ایکنک, PSDP. جہاں سے اس پروجیکٹ ایسا کوئی آ رہا ہے تو وہ پروجیکٹ کی پوری فیزیبلٹی بنتی ہے. بالکل. ابھی تک ان کی CCI کا تو اجلاس ہی نہیں بلایا گورنمنٹ نے, 1 سال ہو گیا. انہوں نے ٹیبل ہی نہیں کیا ابھی تک. تو ہم سے مشاورت کریں گے تو ہم تو اس کی حمایت نہیں کریں گے. ہم مگر بغیر بتائے اگر وہ بغیر آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے, جو میرا نہیں خیال وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ساگدار صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جو بھی ہوگا مشاورت سے ہی ہوگا. مگر دیکھیں اگر وہ اس پہ سیاست کریں گے, ان کے اسپوکس پرسن کے بیان آنا شروع ہو جائیں تو پھر ڈیموکریٹک رائٹ تو ہم بھی ریزرو رکھتے ہیں کہ اس پہ پروٹیسٹ کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو آپ یہ احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں 18 کو, صرف احتجاج ہے, اس میں کوئی اعلان نہیں کرنے والے حکومت کے حوالے سے آپ؟ دیکھیں بالکل ہم ابھی تو احتجاج ہے, اور اگر ایسے اس پہ آیا پش کم ٹو شو تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا. ہماری CEC اس پہ ڈسکشن کرے گی. ہم نے تو نامنظور کہہ دیا, CM نے بھی کہہ دیا ہے, بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا, سب نے کہہ دیا نامنظور. مگر سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. آپ کس کے بلبوتے پہ حکومت بنا کے بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے. اگر ہمارے ساتھ ناجائز کریں گے تو پھر اچھا نہیں ہوگا. یعنی حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں, بجٹ بھی نامنظور ہو سکتا ہے, بہت سارے آپشنز موجود ہیں آپ کے پاس. بہت آپشن موجود ہیں, ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کریں, کسی کا حق نہیں مارے, جو فیئر ہے آئیں بیٹھیں. آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں, جس طرح مشاورت سے چیزیں ہوتی ہیں, ڈائیلاگ سے چیزیں ہوتی ہیں. سر اس پر ظاہر ہے پورے سندھ کا مسئلہ ہے, بڑی پریشانی ہم سب کو ہی ہے, آپ کو بھی ہے, MQM پاکستان کو بھی ہے. اچھا سر جاتے جاتے میں آپ دونوں سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. اداروں کو بھی ہے, میں آپ کو تھوڑا اضافہ بھی کر دوں نا, پولیٹیکل پارٹیز کو ہٹا دیں. جتنے بھی NGOs, جتنے بھی یہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, انہوں نے تک نشاندہی کر دی ہے کہ یہ بہت اگر ہوگا تو بہت غلط ہوگا.
اچھا اس کا علی راشد صاحب یہ ڈمپر گردی جو ہو رہی ہے 250 سے زیادہ لوگ کچلے گئے ہیں یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی آپ کی گورنمنٹ کے؟ دیکھیں بالکل بڑی افسوسناک چیز ہے، اس پہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں، ہر جگہ اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں، ڈرائیورز کے ٹیسٹ، ڈمپرز کی فٹنس گاڑی کے چلنے کے قابل بھی ہے، تھوڑا ہمارے جو شہری ہیں ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہیلمٹ، لیکن میجورٹی میں بھی ابھی حادثات ریسنٹلی ہوئے ہیں، موٹر سائیکل ڈرائیور کچھ لے گئے ہیں وہ ہیلمٹ بھی نہیں پہنے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہیں ہم اور ہم کو مل کے ہی کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں یعنی آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکلوں والوں کے قصوروار صرف وہی ہیں، ڈمپر والے نہیں ہیں قصوروار؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ صرف وہ قصوروار ہیں اور کوئی نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ کلیکٹو ہماری نہیں، آپ نے کہا ہیلمٹ نہیں پہنے ہو، صرف ہیلمٹ پہنا بھی ہو تو ڈمپر کا ٹن و وزن ہے سر، کیا ہوگا اس سے؟ ویسے پہننا چاہیے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کہا کلیکٹیولی ہمیں اپنی ایز اے شہری اپنی جو چیز ہے اس کو پورا کرنا ہے، ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنا ہے، سگنل بند ہے تو رکنا ہے، اور ڈرائیورز جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، ہمیں تو اکراس دا بورڈ کرنا ہے نا، اپنی سیفٹی بھی دیکھنی ہے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی والے جو 250 سے زیادہ لوگ شکار ہوئے ڈمپر گردی کا، کسی کے گھر جا کے تعزیت بھی نہیں کر رر ان کے لیے کوئی اعلان کرتے پیسوں کا؟ آپ سے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، ایک ایک شخص جو جہاں بھاگ ہوا ہے اس کی ہر فیملی ایک میں آپ کو بڑے وثوق سے آپ کے ریکارڈ سے لائیو بتا رہا ہوں، ایک فیملی کو جا کے ہمارے نمائندوں نے ملا ہے، چاہے وہ اس علاقے کا ٹاؤن چیئرمین ہمارا ہو، کاؤنسلر ہو، ایم پی ایم این اے ہو، ہمارا ترجمان ہو یا وزیر ہو یا کوئی ایڈوائزر ہو، کوئی نہ کوئی جا کے پارٹی کی نمائندگی کر کے ان سے ملا ہے۔ اور بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، آصف بھائی صاحب کا، علی راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ، تینوں کا بہت شکریہ۔ وقت کی قلت ہے، بڑا اہم یہ موضوع تھا، اس پر مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن چلیں آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت، اللہ کے بعد۔